बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुजुर्ग ने बड़ी हैरत के साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जवाब सुना और बड़े वल्हाना अंदाज में बोले, अल्लाह सुल्तान की उम्र दराज करे। शायद ही किसी हाकिम ने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये खेल खेला हो। यही वजह थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यूसुफ सलाहुद्दीन को चौगान खेलने का मशवरा दिया था। कुदरती तौर पर यूसुफ बेहतरीन शाहसवार थे। नतीजतन इसने चंद माह की मेहनत के बाद चौगान जैसे मुश्किल खेल में भी महारत हासिल कर ली। फिर एक दिन सुल्तान ने अपने तमाम अमीरों को मैदान में जमा करके हुक्म दिया, तुम लोग अपने अपने फ़न का मुजाहरा करो और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करो। बस यूँ समझ लो कि आज तुम्हारे फ़न सुपागरी का इम्तिहान है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक ख़ास हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अपने उमरा के दिलों को जोश और फनवनों से भर दिया था। यूसुफ सलाहुद्दीन भी चौगान के इस मुकाबले में शरीक थे। अपने अमीरों को हुक्म देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस नौ उम्र खिलाड़ी से भी मुखातिब हुआ, यूसुफ आज तुम्हारी भी आजमाइश है। फिर मुकाबला शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में ये बात साबित हो गई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कोई सालार या अमीर इस खेल में यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी की बराबरी नहीं कर सकता। मुकाबला ख़त्म हुआ और तमाम उमरा ने बैक ज़बान यूसुफ सलाहुद्दीन की तारीफ़ें की और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पेशबनी का एतराफ़ करते हुए कहा, हमारी आंखें देख रही हैं कि ये नौजवान आगे चलकर बड़ा सुपह सालार साबित होगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी मोहब्बत से यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी नज़रें जिस मंजर को देख रही हैं वो तुम्हारी निगाहों से पोशीदा है। यूसुफ सलाहुद्दीन के लिए सुल्तान की ज़बान से ये सराइशी अल्फाज सुनकर अमीर इब्ने मरकूम के सीने में हसद की आग पूरी शिद्दत से भड़क उठी और इसका सुर्ख चेहरा कुछ देर के लिए स्याह पड़ गया। इन दिनों नजमुद्दीन अयूब शहर से बाहर था। फिर जब वो वापिस आया और बीवी ने इसे चौगान के इस मुकाबले की तफसीलात सुनाई तो वो फर्क मुसरत से चीख उठा, मरहबा मेरे बेटे यूसुफ, मरहबा, तुम्हें ये शानदार कामयाबी मुबारक हो। ये कहकर नजमुद्दीन अयूब ने बेटे की कुशादा पेशानी को तवील पोसा दिया। अब मुझे यकीन आ गया कि तुमने मेरी नसीहत को दिल से कबूल कर लिया है। फिर शाम के तमाम अमीरों और वजीरों ने यह मंजर बड़ी हैरत से देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी यूसुफ सलाहुद्दीन के साथ चौगान खेल रहे हैं। इब्तिदा में यूँ हुआ कि यूसुफ सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से आगे निकलना चाहते थे, मगर सुल्तान के एहतराम के पेश नज़र वो हर बार अपने घोड़े की लगाम खींच लेते। कुछ देर तक तो सुल्तान इसके तर्ज अमल को समझने से कासिर रहे, मगर फिर इन्हें अंदाज़ा हो गया कि यूसुफ सलाहुद्दीन कस्तन ये हरकत कर रहे हैं। इस ख्याल के आते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने डांटते हुए कहा, यूसुफ इस वक्त में तुम्हारा सुल्तान नहीं, सख्त तरीन हरीफ हो। अपनी पूरी सलाहियतों और तवानाई के साथ मेरा मुकाबला करो। सुल्तान का हुक्म सुनते ही यूसुफ सलाहुद्दीन ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और वाली शाम को मुकाबले में शिकस्त दे दी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आला ज़रफ़ी थी कि अपनी शिकस्त पर नाराज़ होने के बजाय इंतहाई मुसरत का इज़हार किया और इनाम के तौर पर यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी को एक कीमती खल्लत अता की। फिर एक दिन यूसुफ सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ चौगान खेल रहा था कि एक खौफनाक हादसा पेश आया। यूसुफ सुल्तान के घोड़े का ताक़ुब कर रहा था। दोनों घोड़े अपनी पूरी रफ्तार में थे कि यकायक यूसुफ सलाहुद्दीन के घोड़े को ठोकर लगी और वो ऊंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही यूसुफ भी दूर तक घसीटता चला गया। मैदान के किनारे खड़े हुए खिदमतगार दौड़ पड़े। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी फौरन ही अपने घोड़े की लगाम खींच ली और भागते हुए यूसुफ सलाहुद्दीन के पास पहुंचा। यूसुफ का घोड़ा जिस अंदाज में ज़मीन पर गिरा था उसे देखकर वहाँ मौजूद खिदमतगारों ने यही अंदाज़ा किया था कि घोड़े के साथ सवार को भी शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचेगा और दोनों की जानें ज़ाया होने का भी अंदेशा था। मगर लोगों के सारे अंदेशे गलत साबित हुए। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी घबराए हुए यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के करीब पहुंचे तो वो ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान ने सहारा दिया तो वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं अल्लाह के फजल करम और सुल्तान आदिल की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बड़ी बेचैनी के साथ यूसुफ सलाहुद्दीन के पूरे जिस्म का जायज़ा ले रहे थे। बड़ी अजीब बात थी कि इतने बड़े हादसे में यूसुफ के हाथों और पुश्त पर मामूली जख्म आए थे, मगर उसका दिलकश चेहरा मुकम्मल तौर पर महफूज था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की गैर मामूली परेशानी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि यूसुफ या तो इनका हकीकी छोटा भाई है या फिर बेटा।
سلطان کی یہ وجہ اور اضطراب دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے نہایت پرجوش لہجے میں کہا، تم میرے دست بازو ہو یوسف۔ پھر یوسف صلاح الدین گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھی مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف صلاح الدین کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف صلاح الدین ایوبی کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ حماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں یوسف صلاح الدین کے لیے یہ دعائے اشعار پڑھے۔ تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے، اور تم حاسدوں کی آنکھوں اور ان کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد اثر نہ کرے، اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو، اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون و مددگار رہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ حماد کاتب کو قیمتی فلت عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یوسف صلاح الدین کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری یوسف صلاح الدین ایوبی کی قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر امیر ابن مرکوم کی حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔ چول سمسانی، جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ وزاری کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے سلیب کے بندوں کو کیسے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ چول سمسانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہتی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈیسا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا، جو اسلام دشمنی میں گوڈفرے، چول سمسانی اور بالڈون سے بھی کہیں آگے تھا۔ بالڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گوڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گوڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کو وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے رونٹ ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا، اور 18 جولائی 1100 ہجری کو فرشتے اجل نے اس کی سانسیں غضب کر لی۔ مرنے سے ایک دن پہلے گوڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسے لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گوڈفرے کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو بالڈون۔ شاہ یروشلم گوڈفرے کی آواز نکاحت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و آواز کے ساتھ میری بات سنو۔ بالڈون ہمتن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گوڈفرے کمزوری کے باعث رک رک کر بول رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میری تمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کسی مذہب کے ماننے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گوڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں، اسی لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ پر فرض ہے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کامتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کیسر اقتدار کو ڈا کر ہی دم لے گا، اور آخری نصیحت گوڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔
ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گوڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گوڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گوڈفرے کے غم میں سوگوار رہی۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنے جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھی اور حسین رقصائے عیسائی امرا کا دل بہلا رہی تھی۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گوڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسی سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈون نے حیفا، وسیان، ارسوف، کساریہ، سور، عکا، طرابلس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسا لرزہ خیز اور دردناک منظر دیکھ سکے۔ عفت ماں مسلمان خواتین کے سرعام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر اس سے بھی زیادہ لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کے گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کرتے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھی، وہ تڑپنے لگتے تھے۔ بالڈون کی وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ فورنگ تماشا دیکھتے رہتے تھے اور اس قدر کیکے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی تھی۔ صلیبیوں کے اس بے معنی فعل پر فرانسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے، عیسائیوں کی آنکھ پر تعصب نے درویز پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بالڈون اپنے بڑے بھائی گوڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو اس بے روایات کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کی گلی کوچے پر گئے تو بالڈون مسلمانوں کی عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتاب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا متعصب ترین پادری بیارزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک چلتی ہوئی مشل تھی اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم عالمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری کارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتا ہے کہ ہماری گردنیں تمہاری تیغ خواہ آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔